Welcome to GB Herald News. News alone cannot take you to the destination. We, the team of professional journalists, work untiringly to make your way easier. For unbiased, balanced, and vibrant news, views, interviews, and articles, please log in www.gbherald.com. پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کی جاتی ہے. تلاوت کلام پاک کے لیے میں زحمت دوں گا جناب ایوب صاحب سے کہ آپ آئیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ. اپنے اسسٹنٹ ڈائریکٹر فشریز حمزہ جناب یوسف جان صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور شرکاء کو ویلکم نوٹ پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ڈی ڈی صاحب گلگت بلتستان فشریز گلگت بلتستان، شرافت صاحب ہمارے جو ریسرچ آفیسر ہیں گلگت بیسڈ ہیں، تمام معزز فارمرز اور آفس سٹاف آپ تمام کو السلام علیکم. میں سب سے بیشتر اپنی طرف سے اور گورنمنٹ فشریز ڈپارٹمنٹ حمزہ کی جانب سے محترم ڈی ڈی صاحب اور جتنے بھی ہمارے پرائیویٹ فارمرز یہاں آج تشریف فرما ہے ان کو ویلکم کہتا ہوں اور ساتھ ساتھ ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ایک مختصر سی بلاوے پہ اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس چھوٹی سی تقریب کو پر رونق بخشی. تو ایک دفعہ پھر میں آپ کا تمام کا بہت مشکور ہوں. میں چاہ رہا تھا کہ میں فشریز ڈپارٹمنٹ حمزہ کے حوالے سے کچھ انٹروڈکشن، پھر کچھ ایکٹیویٹیز، پھر کچھ ویژن، اس طرح کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں، لیکن بھائی صاحب جو بتا رہے ہیں اس کو سننے کے بعد میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ان چیزوں کو آج ہم ڈسکس نہیں کریں گے. البتہ آج کے ایونٹ کے حوالے سے جو چھوٹا سا ایونٹ یہاں پہ ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے ڈی ڈی صاحب ویل اویئر ہیں، گلگت سے آئے ہوئے ہیں، تو ڈی ڈی صاحب انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو بریف کریں گے. آپ تمام کا ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ. پروگرام کا مرکزی ایونٹ کرنے سے پہلے میں جناب رحمت صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر فشریز گلگت بلتستان سے ملتمس ہوں کہ آپ اس پروجیکٹ کے حوالے سے شرکاء کو، فارمرز کو تھوڑا سا بریفنگ دے دیں اور اس کے بعد ہم فیڈ ڈسٹریبیوشن شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوسف جان صاحب اسسٹنٹ ڈائریکٹر فشریز حمزہ، شرافت ایف آر اے ڈپٹی ڈائریکٹر فشریز آفس گلگت بلتستان، میرے میڈیا کے محترم دوست اور پرائیویٹ فارمرز حمزہ، سب کو میری طرف سے السلام علیکم. آج کا یہ ایونٹ چھوٹا سا جو ہے، یہ مختصر سا ایونٹ، یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایمرجنسی بیک اپ پروگرام کے تحت ہمیں ایک پروجیکٹ ملا ہے، کوئی 50 کروڑ کا پروجیکٹ ہے. اس میں ہم نے، آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا سیکٹر جو ہے وہ نیگلیکٹڈ سیکٹر تھا. یہ پہلی چانس ہے کہ موجودہ حکومت نے ہمیں ایک اچھا پروجیکٹ ہمیں دیا ہے تاکہ ہم مطلب پرائیویٹ سیکٹر کو بھی بوسٹ اپ کریں اور ساتھ ساتھ جو ہے اپنے سرکاری جو سیکٹر ہے اس کی بھی جو ہے ہم تھوڑی سی مطلب اپ گریڈیشن کر لیں. تو یہ 50 کروڑ کے پروجیکٹ میں 2019-20 کا جو ہمارا وہ تھا جو گرانٹ تھا، اس پہ انہوں نے جو ہے فیڈ اور سیڈ کے ڈسٹریبیوشن فارمرز کو دینے کے لیے
یہ اس پہ پھر میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پہ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو ہم نے کہا کہ آپ کو سب سے پہلے کیا مطلب ہے، کس چیز کی مطلب آپ کو ضرورت ہے. تو یہاں پہ بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے فیڈ کیونکہ ہماری جو ہے نا لوکل مینوفیکچرنگ نہیں ہے، یہ ڈھونڈ سے آتی ہے تو یہ مہنگی پڑتی ہے. تو مختصراً مطلب سب کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہمیں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ہے فیڈ اور سیٹ ہمیں دیا جائے. تو آج کا یہ ایونٹ جو ہے اس سلسلے کی ایک کڑی ہے. تو اس پہ ٹوٹل کوئی 800 جو ہے بیگ کی کیپیسٹی تھی. اس جو ہے اس پہ 2019 اور 20 کا جو ہمارا وہ ہوتا ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے جو پروجیکٹ کے تھرو جو ہے ہمیں پیسے ملتے ہیں. تو اس پہ پھر ہم نے جو ہے جی بی آر ایس پی گلگت بلتستان کو ہم نے مطلب ان کو سلیکٹ کیا اور ان کو یہ ہم نے مطلب وہ دی تھی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ جائیں اور پرائیویٹ سیکٹر کی جو ہے فزیکلی اسسمنٹ کر کے جو ہے ہمیں رپورٹ دے دیں. تو انہوں نے ماشاءاللہ میرے خیال میں آپ کے پاس بھی آئے ہوں گے، وہ اسسمنٹ کر کے جو ہے ان کی رپورٹ کے مطابق جو ہے ہم نے مطلب یہ فیڈ جو ہے یہ ڈسٹریبیوشن سرمنی ہم نے مختلف جگہوں پہ رکھی. ڈسٹرکٹ گزر میں ہو گیا، چلاس میں ہوا، سکردو میں ہو گیا، اور انہی کی ریکمنڈیشن پہ یہ جو فیڈ حنزہ کو جو ملا ہے. اور اس پہ میں پھر یہ بھی بتاتا چلوں کہ مجھے انتہائی خوشی ہے کہ یہاں پہ بالکل رجحان ہی نہیں تھا. گرچہ کمیونٹی کو جو ہے میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، وہ مبارکباد کے مستحق بھی ہیں کہ فل جو ہے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے کوپریشن کی. اور ایک چھوٹی سی ایک پروجیکٹ جو حنزہ میں جو لانچ ہوا تھا اس کے تھرو جو ہے گرچہ میں ہم نے کمیونٹی کو ایک چھوٹا سا فش فارم دے دیا. اب ماشاءاللہ وہاں سے جو ہے پروڈکشن مطلب شروع ہو گئی ہے. تو ہے بھی بہت مطلب اچھی کمیونٹی ہے. اور اب ماشاءاللہ 4 آ گئی ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ آنے والے سالوں میں کہ مطلب اس سے مطلب بڑھ جائیں گے اور تقریباً 12 15 20 تک ہو جائیں گے، تاکہ جو یہ ہمارا جو فوڈ سیکورٹی ہے اس کا مین جو مقصد ہے فوڈ سیکورٹی کو جو ہے ہم نے انہانس کرنا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لوگوں کی خوراک میں فش کو جو ہے ہم نے بڑھانا ہے. تو مین مقصد اس کا یہ ہے. لوگوں کی غربت بھی دور ہوگی، انکم بھی آ جائے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہے سب سے وہ جو ہے فوڈ سیکورٹی یہ ہو جائے گی. بیلنس ڈائٹ بھی ہوگا. حنزہ کے لوگوں کو مطلب سستی مچھلی بھی ملے گی. تو مجھے امید ہے کہ آنے والے اس پہ مطلب یہ تعداد بھی بڑھ جائے گی. تو کوئی جی بی آر ایس پی کے اسسمنٹ کے مطابق 16 بیگ سے جو ہے یہ ہمارے 4 فارمیسی کے لیے انہوں نے مطلب وہ کیا. تو پھر اے ڈی صاحب نے جس حساب سے مطلب وہ کیا، تو آج کی یہ ایونٹ جو ہے اس کی مناسبت سے ہم نے یہاں پہ رکھی ہے. اب آگے جو ہے پلان پھر یہ ہوگا کہ جو ہی نیکسٹ سال کی ہماری جو ہے اے ڈی پی آئے گی اس پروجیکٹ کے تھرو ریلیز جو ہوگی، اس پہ پھر ہمارا پلان یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کے تھرو کہ ہم جو نئے جو بنانے والے فش فارمرس ہیں جو اپنے فش فارم بنانے کے لیے خواہش مند ہیں، ان کی انفراسٹرکچر میں مینس یہ ہے کہ پائپنگ، واٹر سپلائی یا کنسٹرکشن میں ان کو وہاں بھی پیسے رکھے گئے ہیں. فش فیڈ ہوگا ہی ہوگا، سیٹ بھی ہوگا. نیکسٹ جو ہے یہ پروجیکٹ ہوگا 2019-20 سے شروع ہوا ہے، 2023-24 کو جو ہے یہ ختم ہوگا. 5 سال کا پروجیکٹ ہے. تو ان 5 سالوں میں ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو ہم نے اسس کرنا ہے. ہماری ٹیکنیکل جو وہ اسسٹنٹس ہے وہ تو ویسے بھی ہم دے رہے ہیں، اور فائنینشلی بھی اس پروجیکٹ کے تھرو ہم آگے دے دیں گے. اور پھر اس پروجیکٹ کے تھرو جو ہے کوئی 3 مطلب ہماری بڑی کولڈ اسٹوریج وہ ہے یونٹ سے ہے، ایک گزر میں ہے، ایک گلگت اور ایک سکردو میں ہے.
پروڈکشن جو بڑھتی ہے، اگر لوکل جو ہے آپ کی ڈیمانڈ پوری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے بندہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو مطلب ڈون تک میں لے کے جاؤں گا تو وہ کٹنگ ہو کے صاف ہو کے گلگت پہنچ جائے گی. گلگت سے جو ہے نا پھر مختصراً یہ ہے کہ اسلام آباد تک، اسلام آباد سے کراچی، پھر آپ لوگ مطلب اس کو باہر تک بھی آپ لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ فیسلٹی بھی اس پروجیکٹ کے اندر مطلب موجود ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ کیج کلچر ہے ہمارا، عطا آباد جھیل ہے اور دوسری جو جھیلیں ہیں ان کی سروے ہوگی باقاعدہ، اس سے بھی ہم مطلب مچھلی کی پیداوار بڑھائیں گے. تو اس پروجیکٹ کا جو مین مقصد ہے وہ ہم نے 1300 ٹن مچھلی ہم نے پیدا کرنا ہے. اس میں سے مطلب پرائیویٹ سیکٹر بھی انوالو ہے، ہمارا اپنا پبلک سیکٹر بھی انوالو ہوگا، اور پھر کیش کلچر کا تھرو. تو ٹوٹل ہماری 1300 ٹن جب مچھلی پیدا ہوگی تو ہمارا پر کیپیٹا جو انکم ہے وہ ہمارا بڑھ جائے گا. اب جو فی الحال جو ہمارا پر کیپیٹا انکم وہ جو ہے کنزمپشن جو ہے وہ 300 گرام ہے، جو 0% میں بھی نہیں آتا ہے. پاکستان لیول پہ 2 kg ہے پر کیپیٹا، انٹرنیشنل جو ہے اس کا 17 سے 22 kg. اب اس کا آپ حساب لگائیں گے تو مطلب 0% پہ ہے ہم، 0% پہ. تو یہ فوڈ سیکورٹی کے حساب سے ہم اس کو اس جو کنزمپشن ہے ہماری بڑھ جائے گی. جب 1300 ٹن مچھلی پیدا ہوگی تو لوگوں کو مچھلی ملے گی اور ریٹ بھی آٹومیٹکلی کم ہوگا. ظاہر ہے پروڈکشن زیادہ ہوگی تو اس وقت مطلب لوگ جو ہے 1200 کا مطلب لیتے ہیں تو ہم 800 پہ دے رہے ہیں. تو ہم بھی ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ 1000 روپے کر لیں تاکہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ مطلب بوسٹ اپ ہو جائے ساتھ ساتھ. تو یہ اس پروجیکٹ کا جو ہے مین جو ہے وہ تھا. تو باقی یہ ہے کہ آپ تمام کا شکریہ کہ آپ اچھی خاصی جو ہے ہماری وہ مدد کر رہے ہیں، خاص کر گرچک کمیونٹی کو. میں ایک دفعہ پھر مطلب ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کا دیکھا دیکھی مطلب ہنزا اور بوجال کی طرف جو ہے یہ رجحان جو ہے بڑھ گیا. پہلے تو کوئی سوچتا بھی نہیں تھا کہ یہاں پہ مطلب فشریز یا فش کا کوئی تصور ہوگا. تو اب 4 ہو گئے ہیں تو نیکسٹ سے انشاءاللہ 10 ہو جائیں گے، 20 ہو جائیں گے، 50 ہو جائیں گے. تو یہ ہمارا جو مقصد ہے، ہم جو ہے اس پٹی کو جو ہے ہم فشریز کی طرف ہم لے کے جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں سر کہ ایک بندے کو ایک مچھلی دو وہ 1 مرتبہ کھائے گا، اس کو مچھلی پالنا سکھاؤ وہ عمر بھر کھاتا رہے گا. تو ہمارا مین مقصد فشریز کا یہی ہے. سب کا جو ہے شکریہ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی ساتھ احترام رحمت علی صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر فشریز، اور ہمارے محترم ایڈی صاحب، میرے انتہائی محترم فش فارمنگ کے جو بھائی حضرات ہیں، آپ اور میڈیا کے میرے بھائیوں، سب کی خدمت میں خلوص اور محبت کے ساتھ السلام علیکم. نہایت خوشی کی بات ہے، اور میرے خیال میں تو فشریز ڈپارٹمنٹ کو مبارکباد نہ دے دوں تو یقیناً زیادتی ہوگی. آپ کو پتہ ہے ہنزا میں فشریز کا اتنا پوٹینشیل نہیں ہے جتنا دیگر مطلب جو گلگت بلتستان کے علاقے ہیں. مثال کے طور پر آپ کا غزر کا بہت بڑا پوٹینشیل علاقہ ہے، اسی طرح دوسرا چند ایک جگہ ہیں. لیکن ہنزا میں ٹراؤٹ فش فارمنگ کی جو پروموشن کے لیے محکمہ فشریز ماہی پروری جو اقدام کر رہی ہے، یقیناً یہ ایک خوش آئین بات ہے اور قابل ستائش اور قابل تعریف ہے، جس کے لیے میں ڈپٹی ڈائریکٹر رحمت صاحب اور اپنے اے ڈی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھنے میں آپ لوگوں کے ساتھ میں ذرا مخاطب ہو جاؤں گا. یہ دیکھیں ایک ٹیکنیکل محکمہ آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے کھڑا ہے ہر قسم کی معاونت کے لیے آپ کی. تو میں تو یہ کہوں گا یار، یہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہے. یہ چاہے وہ ایگریکلچر ہے، چاہے وہ فشریز ہے، چاہے آپ کی مطلب کوئی اور ہے. دیکھیں گورنمنٹ آپ کے پیچھے آپ کی پرموشن کے لیے، یعنی آپ پرموٹ ہو گئے تو دیکھو پورا علاقہ پرموٹ ہو جاتا ہے. اس کے پیچھے ایک تھیم ہے، ایک بہت بڑی وہ ہے، اور اس کا مطلب جو ہے نا ڈائریکٹ آپ کی صحت کے ساتھ اس کی وابستگی ہے.
तो देख ले आजकल तो हम तो मतलब जो है ना ट्रोट फिश कहाँ का भाई, हम तो अभी मतलब जो है ना वो आम फिश भी हमें नहीं मिलता है फुंदा में, हम तो चिकन के ऊपर ही मतलब अपने पंजे गाड़ के बैठे हैं। तो ये एक बड़ी खुशकिस्मती वाली बात है। अगर आप लोगों ने इसका एक इनिशिएटिव लिया है, एक सेटअप लिया है, आप खाली अपने लिए नहीं, आपकी ये काविश होनी चाहिए, आपकी ये मेहनत होनी चाहिए कि इस मतलब जो है ना इस कारोबार को, फिश फार्मिंग को अपने लिए सबसे पहले, उसके बाद अपने इलाके के लिए एक बड़ी एक शऊर के आप मवाजिब बने, सबब बने। आप इसको इस तरह प्रमोट कर ले। एक बात आपको मैं बता दूं यहाँ पे, अमूमन हमारी एक छोटी सी सोच होती है, कहता है यार इस कारोबार के लिए मैं ही फिट हूँ और मुझे ही होना चाहिए, किसी और को नहीं आना चाहिए। आप यकीन जाने, जब आप अपने आप को मतलब बिल्कुल लिमिटेड कर लोगे तो ये कारोबार आपका ये लिमिटेड होकर रह जाएगा। जब आप इसको प्रमोशन देते हुए 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 पे आप जाएंगा तो ये कारोबार आपका एक हब की शक्ल अख्तियार करेगा। जब आपका एक हब की शक्ल अख्तियार करेगा तो याद रख लो कि आपका मतलब कारोबार वहाँ से 4 चांद लग रहा, उसकी मतलब जो है ना उसकी वो शुरू हो जाती है तरक्की, तामीर। तो आप यही मुझे आपके सामने मतलब सख्ती से कहा है कि बहुत थोड़ी सी टाइम, बहुत कम टाइम पे। तो आखिर में मैं यही उम्मीद रखूँगा, जो फिशरीज़ का एक मेहनत यहाँ पे आई है और आप लोगों से हम यही उम्मीद रखेंगे कि आप इसको परवान चढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह ताला आप यही नहीं, मुझे उम्मीद है आजकल मतलब जो है ना पूरी गवर्नमेंट का एक थीम है कि मतलब यहाँ पे ट्रोट फिश को गिलगित बल्तिस्तान में प्रमोट किया जाए। ये पूरी मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट लेवल पे इसको पेजराई मिली है। तो इंशाअल्लाह अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मैंने सुना है फिशरीज़ के पास आए हैं और उसके साथ साथ ऐसे मुखलिस ऑफिसर, और ये यार सामने है कि करने कहता हूँ, ऐसे बहुत कम होते हैं। ये हीरा टाइप के आदमी है, ये अपना मतलब रहमत साहब और मेरे छोटे भाई, इन सब भरपूर फ़ायदा ले ले आपके साथ खड़े हैं। इनको मतलब आप तंग करें अपने फ़ायदे के लिए, ये न सिर्फ आपको टेक्निकल सपोर्ट दे देंगे और जो भी दूसरी भी इनकी जो मवानत होती है मतलब ये आपको दे देंगे। तो इस उम्मीद के साथ इंशाअल्लाह आप हमें जल्दी ट्राउट फिश खिलाएँगे उर्दा में। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। मैं गिरचा कम्यूनिटी की तरफ से मुखातिब हूँ। तो मैं गिरचा कम्यूनिटी और फ़िश फार्म के डिपार्टमेंट की तरफ से फ़िशरी डिपार्टमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि शुरू से ही फ़िशरी डिपार्टमेंट की वजह से उन्होंने हमारे गिरचा कम्यूनिटी में एक छोटा सा उन्होंने प्रोजेक्ट रखा, आज वो कामयाब हो गया है। तो हम बहुत ही मशकूर है। तो इसके बाद भी इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो भी हमें ज़रूरत पड़ेगा, जो भी हमें मसाइल होंगे तो इंशाल्लाह हम आपसे जो है ना आपके पास आते रहेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी। सर आप एडी साहब की इजाज़त से ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मतलब नज़र आना चाहिए। ये तो जस्ट वो है, बाकी आपके हिस्से का जो है आप वो हमने नीचे स्टोर में रखा है ताकि आपको ले जाने के लिए आसानी हो। से ये भी हम सर मतलब ये प्राइवेट फार्मर को मतलब ये दे रहे हैं। तो ये कोविड-19 का भी बड़ा मतलब मसला है, तो ताकि इनकी सेफ्टी हो जाए। ट्राउट फिश फार्म गिरचा गोजा अभी ये आएगा सर इधर। अच्छा होगी नहीं गया, एक मिनट सर कैमरा ले एक बार Thanks for watching. Send your comments on gbherald2015 @gmail.com, gbheraldnews @gmail.com.